السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 19ویں حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے دونوں نے اسے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے یہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکے۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا، یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے پوچھا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلامت اللہ ہیں اور کماری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا۔ یہ تھی ہماری حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں اسی طرح ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے ہیں۔ یہ رسول ہم ہی میں سے ہیں۔ ہم ان کے حسب نسب، ان کی سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک جانیں، اس کی عبادت کریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت پوری کرنے، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر سے پتھروں کی پوجا کرنے پہ مجبور کر سکیں۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے، نئے سے نئے ظلم ڈھائے، ہمیں ہر طرح تنگ کیا۔ آخر کار جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا۔ ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ ہاں موجود ہے۔ جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، وہ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی بولا۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیت پڑھی۔
آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا ہمیں کچھ اور آیات سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور آیت سنائی۔ تب نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ اس طرح قریشی وفد ناکام لوٹا۔ دوسری طرف مکہ کے مسلمان اسی طرح گھاٹی شعیب ابی طالب میں مقیم تھے، وہ اس میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کے سال تھے۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی غمگین ہوتے تھے۔ ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا ہمیں تمہاری بات منظور ہے، اب معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ منگوایا، اس کو واقعی دیمک چاڑ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ معاہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شعیب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح 3 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکے سے قریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وفد کی بات چیت کی طرف لگا دیے۔ جب نجران کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی۔ چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھی، اس لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ ہی نبی آخری زماں ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ، مگر تم اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا ہم سے تمہیں کیا واسطہ، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اسی طرح قبیلہ ازد کے ایک شخص جن کا نام زمات تھا مکہ آئے۔ یہ صاحب جھاڑ پھونک سے جنات کا اثر زائل کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ محمد پر جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہے میں نے آپ سے کہا اے محمد میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، اگر بات یہی ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیے۔
آپ نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا۔ تب انہوں نے کہا میں نے کاہنوں کے کلمات سنے ہیں، جادوگروں اور شاعروں کے کلمات بھی سنے ہیں، مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ زماد نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ صاحب جو آپ پر سے جنات کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ ایسے اور بھی کئی واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئیں۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی 2 ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ اتنی طویل مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا تھا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی موجود تھے۔ آپ نے چچا سے فرمایا چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی آپ جیسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی، میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ بخاری مسلم۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوست کی ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں، اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ شوال کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو دوستو یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔